قرآن کریم میں ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ آپ تمام علماء، خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پہ، علماء علیہ سنت کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن علماء امامیہ نے، تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقاً کہا ہے کہ نہیں کیے۔ قرآن کہہ رہے کیے۔ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے وہ شجرہ کھا کر، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیے۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دینی کتابیں ایسی ہیں، نصاب کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، تمام علوم کی ایسی کتاب، مثلا پہلی کتاب طالب علم پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مصنف کی پڑھتا ہے، اور دوسرے مصنف نے پہلی کتاب کے سب مطالب کو رد کر دیا، کہا یہ سب باطل ہیں جو آپ نے پہلے کلاس میں پڑھا ہے، یہ سب غلط ہے۔ پھر اس کو پڑھ کے تیسری نصاب میں جاتے ہیں، تیسری کلاس میں وہ تیسری والا اس کے سارے مطالب کو کہتا ہے یہ کل عدم ہے، سارے باطل ہیں، یہ غلط ہے۔ بھائی ایک سیدھی سی کتاب بناؤ جس کے اندر یقینی مسلمات بیان کرو۔ یہ اگر باطل بات ہے نصاب میں لاؤ ہی نہیں اس کو، اگر سست بات ہے نصاب میں لاؤ ہی نہیں اس کو، یقینی بات لاؤ، تاکہ طالب علم جو پڑھ رہا ہے اس کی شخصیت یقینی وثوق کے ساتھ بنتی جائے، تردید ختم ہو اس کے اندر، پختگی اس کے اندر پیدا ہو۔ یہ تو تردید بھی تردید آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں، اور آخری جو درس ہے وہ تو سب کے اوپر سواگا پھیر دیتے ہیں۔ آخر میں درس خارج جو ہوتا ہے اس میں تمام علوم کا لدم قرار دیے جاتے ہیں، کوئی شخصیات، سارے قول باطل، صرف آغا صاحب کی بات درست ہے جو درس پڑھا رہے ہیں، ان کے نظریے کے سامنے سارے نظریات باطل، اور وہ بھی نہایت غلیظ قسم کے باطل ہیں یہ سر۔ ظاہر ہے اس طرح تعلیم اگر دیں گے ہم تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کبھی بھی وثوق و یقین کی صورت میں نہیں نکلتا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ جدلیاتی تعلیم کا نتیجہ جدلی ذہن اور جدلی شخصیت بنتی ہے۔ سیاست کا ایسے اثر ہوتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ انبیاء کے مذہب پر نہیں ہوتے، اللہ کے دین پر نہیں ہوتے، بادشاہوں کے، حکومتوں کے اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ بات پہلی دفعہ شیرانی صاحب نے نہیں کی، اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور شیرانی صاحب سے بڑے رینک کے عالم نے یہ بات کی ہے، اور زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ عالم بھی شیعہ عالم گزرے ہیں، اور وہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ ایران کے سابقہ صدر پریزیڈنٹ رفسنجانی، علی اکبر رفسنجانی نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل قومی مسئلہ ہے، اسرائیل عربی مسئلہ ہے۔ جب عربوں نے ان سے صلح کر لیا تو ہمیں کیا، ہم اپنی جنگ اسرائیل، چونکہ ایران کا سارا مسئلہ ہی اسرائیل کی وجہ سے ہے، ایران اسرائیل مخالف ہے اور امریکہ اسرائیل دوست ہے۔ ایران جتنی سزا بھگت رہا ہے سب اسرائیل مخالفت کی وجہ سے ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کہیں بھی نہیں اٹھاتا۔ پہلے ایران سے ایک آواز اٹھا کرتی تھی، اب وہاں سے بھی کوئی کھل کے آواز نہیں اٹھتی۔ ایران کے سابقہ انٹیلیجنس وزیر نے، علی یونسی، جو محمد خاتمی، صدر خاتمی کے زمانے میں ایران کے انٹیلیجنس کے مرکزی کردار تھے، منسٹر رہ چکے ہیں ان کی حکومت میں، انہوں نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد ایران میں اتنا نفوذ کر چکی ہے کہ اب ایٹمی تنصیبات تو خطرے میں ہیں ہی، ایران کا کوئی مسئول بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، ان سب کو اپنی جان کا حفاظت کرنی پڑے گی۔ ابھی اسرائیل اتنا ایرانی سسٹم میں گھس گیا ہے۔ یہ بات پہلے محمود احمدی نژاد نے کی تھی، اور اب سابقہ وزیر اطلاعات، وزیر انٹیلیجنس نے کی ہے، کہ ایران کے اندر اتنا نفوذ اسرائیل کا ہو چکا ہے، ہر ادارے میں، حساس ترین جگہوں پر، ایٹمی تنصیبات میں، اسلحے کے اوپر اور اداروں کے اندر۔ اور یہ بہت خوفناک خبر ہے، بہت بڑی وارننگ ہے، جو پہلے سے اس کے نمون اشارے مل رہے تھے، ایٹمی جوہری سائنسدانوں کا قتل اور ملکی حساس تنصیبات میں آگ لگنا، جہازوں کو آگ لگنا، کشتیوں کا ڈوب جانا، ناگہان ان کے گوداموں میں آگ بھڑک اٹھنا،
یہ سب، اور اسرائیل کا سابقہ جو وزیر اطلاعات ہے، انٹیلیجنس کا وزیر، اس نے اپنی وزارت کے آخری دن یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے اندر کہاں تک گھس چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ مجھ سے ایران کے تہران کے بارے میں کوئی ڈیٹیل معلوم کر لیں، کوئی گلی پوچھ لیں، کوئی ادارہ پوچھ لیں، کوئی معلومات لیں، میں آپ کو ایرانیوں سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں۔ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابقہ وزیر نے یہ بیان دیا تھا۔